حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، أولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به لو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمة لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتلوا في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، ذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كان لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذ حذركم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتهم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتهم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من النساء ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله
غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضروك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيرا. إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسروا خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم وما يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن
تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صلى على محمد وعلى خداوند تعالیٰ حسینی صاحب کی حاضری کو قبول فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یا اللہ حاضری کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، حاضری کی مرحومات کی مغفرت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقول الحق واصدق الصادقین. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میرا کفران نہ کرو. شکر خداوند تعالیٰ کی بے بہا نعمتوں کے مقابلے میں ہمارا شکر کچھ بھی نہیں، لیکن وہ عظیم ہے، ہمارے اس قلیل شکر کو بھی قبول کرتا ہے اور ہمارے اس شکر کی قدردانی کرتا ہے. حالانکہ وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور اس جیسا سخی کوئی نہیں. ہم جتنا بھی نیک کام کرنے کی کوشش کریں، جتنا بھی ہمارے کام میں خلوص ہو، تو ہمارے کام میں ریا آ جاتا ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے، بدلہ آ جاتا ہے، انتقام آ جاتا ہے. لیکن وہ خدا ذات ہے کہ جس کے کام میں انتقام نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے. وہ ہمیں جب دیتا نہیں دیکھتا کہ ہم اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ہم مستحق ہیں یا نہیں مستحق، ہم اس کی قدر کرتے یا نہیں قدر کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا یہ وتیرہ تھا کہ وہ ہمیشہ کھانے پر کسی نہ کسی آدمی کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. صبح ناشتہ کر رہے ہیں، دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں، اکیلے نہیں کھاتے تھے. کہ ان کا یہ وتیرہ تھا کہ یہ خدا نے جو نعمتیں دی ہیں، اس کے ساتھ اس کی مخلوق بھی میرے ساتھ شریک، میں اکیلا اس سے فائدہ نہ اٹھاؤں، اس کی مخلوق کی قدر کروں، اس کو بھی اس نعمتوں سے اس کا بھی حصہ ٹھہراؤں. تو ایک دفعہ کوشش کی کہ کوئی آدمی ملے، دروازے پر کھڑے ہوئے، کوئی نہیں ملا. ایک آدمی گزر رہا تھا، اسے لے آیا اپنے کھانے پر، تو کہا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ. اس نے کہا کہ میں آپ کے خدا کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو کیسے بسم اللہ پڑھوں؟ آپ نے اصرار کیا، اس نے کہا نہیں میں نے بسم اللہ نہیں پڑھنی. وہ بھی کوئی ضدی تھا، بھوکا ہے، کھانا کھا، جا چھٹی کر، اپنا گزارا کر. اس نے کہا نہیں میں نے بسم اللہ نہیں پڑھنی. دیکھیے خدا کی ایسی مخلوق بھی ہے. ایک تو بھول گیا ہے نا، ایک ضد میں آ جاتا ہے، پھر بھی خدا اسے نعمتیں دیتا ہے. ضد میں آ گئے پھر بھی نعمتیں دیتا ہے. کہا بسم اللہ، اس نے کہا نہیں پڑھی. جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بسم اللہ نہیں پڑھ رہا، تو حضرت ابراہیم کو غصہ آ گیا. کہا کہ جب تو میرے خدا کا نام نہیں لے گا، بسم اللہ نہیں پڑھے گا، تو میرے دسترخوان سے اٹھ جا. وہ بھی زندہ دیتی تھا. اس نے کہا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو کہتے ہیں نا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو چاہتے ہیں کوئی چیز دینا، کوئی حلوہ دیں، کوئی خیرات دیں، کوئی چیز، تو وہ کہتے ہیں جس برتن میں آپ سے خیرات ملنی اس برتن کو ہی ہم توڑ دیں گے. ایسے ضدی ہوتے ہیں. اٹھ کر چلا گیا. خدا کا ارشاد ہوا ابراہیم ایک دن اس کو میں نے تیرے حوالے کیا تھا، تو اس کو نہیں دے سکا. یہ بچپن سے ہی میری نافرمانی کر رہا ہے. ایسا ہی ہے، اس نے نافرمانی نہیں چھوڑی، میں نے رزق دینا نہیں چھوڑا. یعنی خداوند تعالیٰ کتنا کریم ہے. ہم اس دنیا میں نہیں آتے، اس سے آنے سے پہلے ہمارے لیے نعمتوں کا انتظام کر دیتا ہے. امام حسین دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں خدا تو کتنا کریم ہے، تو نے رحمت کی، تو نے مجھ پر مہربانی کی، مجھے پر نعمتوں کی بارش کی، لیکن اس کے مقابلے میں نے کیا کیا؟ خطا کی، میں نے معصیت کی، میں نے نافرمانی کی، تیرا کہنا نہیں مانا.
کریم ہے خداوند تعالیٰ. امام جعفر صادق علیہ السلام از فارسی زبانہ عذر میخوام که عذر میخوام که امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے اپنے محفل میں. تو ایک آدمی آیا آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے کہ مجھے مدد میری کریں. امام نے ایک انگور کا ایک گچھی اس کو دی. اردو میں گچھی کہتے ہیں, ہماری زبان میں گچھی کہتے ہیں, اور شاید گچھی خوشہ, یہ خوشہ فارسی میں کہتے ہیں, صحیح, اردو میں خوشہ کہتے ہیں جی. ایک جو ہے گچھی دی ہماری, ہم بعض کا اپنی زبان مکس کرتے ہیں, آپ انگلش مکس کرتے تھے تو ہم اپنی زبان نہیں مکس کر سکتے. تو آپ نے انگور کی گچھی دی. اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں, میرے گھر میں آٹا نہیں ہے تو آپ مجھے انگور پکڑا رہے ہیں, مجھے انگور نہیں چاہیے. امام علیہ السلام رک گئے. وہیں پر امام کی محفل میں ایک آدمی آیا ہے, کہا کہ مولا کافی عرصہ ہوا تھا, آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا اور میں آج دعا کر رہا تھا کہ آپ کا دیدار نصیب ہو, اس لیے آ جاؤں. امام نے ایک دانہ انگور کا اسے دیا. اس نے چومنے کے پاس اپنے جیب میں رکھ لیا. کہا کہ میں گھر جاؤں گا, پانی کا ایک تشت لوں گا, اس میں اس کو نچوڑ کر ڈال دوں گا, ہم سارے گھر والے تبرک کے طور پر اسے جو ہے وہ استعمال کریں گے. تو امام نے فوراً ایک گچھی اسے دے دی. کہا مولا گچھی مجھے نہیں چاہیے, مجھے ایک دانہ چاہیے, کافی ہے میرے لیے. اس نے کہا پھر شکریہ امام کا ادا کیا. تو امام نے کہا کہ اپنے غلام کو جاؤ, یہ جو پورا باغ ہے نا انگوروں کا, اسے دے دو. پھر اس نے اور شکریہ ادا کیا, کہا اس کے نام پر کر دو. وہ آدمی پیٹ رہا, کہتا ہے مولا مجھے چاہیے, میں غریب ہوں, میں مانگنے کے لیے ہوں, آپ مجھے نہیں دے رہے. کہا نہیں, خدا کا ارشاد ہوتا ہے صحیح, تم اگر میرا شکریہ ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ, تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا. بس ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ, اور کچھ لوگ ایسے ہیں خدا کے جو اس کے ثمرات سے, اس کے میووں سے, اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن شکر ادا نہیں کرتے. اور ہمیشہ کوشش کریں نا خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کریں, کم ہے زیادہ شکر ادا کریں. اور ہمیشہ اپنے اوپر کی طرف نہ دیکھیں, اپنے نیچے کی طرف دیکھیں. ایک عالم دین تھے, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, تو مسجد میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو ان کی جوتی غائب ہو گئی. چور بھی ظالم ہے کتنا, بھائی غریب نمازی ہے جو روزہ افطار کرنے کے لیے آئے ہیں, شاید ان میں کچھ ایسے ہوں کہ جو گھر پہ مشکلات ہوں, روزہ نہیں کر سکتے. غریب آیا اس کی جوتی چرا رہا ہے, بھائی امیر کی چرا, دفتر سے کسی آفس سے نمازیوں کی جوتیاں چرا لیتے ہیں کچھ لوگ. وہ عالم دین جوتی ان کی چرا لی. وہ باہر نکلے تو اب ظاہر ہے مولانا آخر میں جاتا ہے مسجد سے. یہاں والا معاملہ تو نہیں ہے, پاکستان مولانا آخر میں جاتا ہے مسجد سے. دروازہ بھی اس نے بند کرنا ہوتا ہے, جو ہے وہ ٹوٹیاں بھی اس نے بند کرنی ہے, بجلی بھی اس نے بند کرنی ہے. آخر میں گئے تو اب جوتی نہیں ہے, کوئی اور بھی دے دینے والا نہیں, تو پریشان ہو گئی. خدایا تو عجیب ہے, میں اس سے جوتی, آج میں تیرے نمازیں پڑھنے کے لیے آیا تھا, شاید تراویح والا تھا, تراویح بھی اس نے پڑھی ہوگی, تو کہا تراویح پڑھنے والا تھا, قرآن پڑھنے والا کے لیے آیا تھا, تو نے میری جوتی جو ہے وہ غائب کروا دی ہے. کہہ رہا ہے ایک ذہن میں لایا تھا تو آگے سامنے میں نے آدمی دیکھا, ایک آدمی تھا اس کے پاؤں ہی نہیں تھے. کہا خدایا تیرا شکر ہے, میرے پاس تو جوتی نہیں ہے, یہ تو تیرا وہ بندہ ہے جس کے پاس پاؤں ہی نہیں. یعنی خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اس کی نعمتوں پر, آنکھوں کی نعمت پر شکر ادا کریں, اس کی زبان کی نعمت پر شکریہ ادا کریں. آپ کو بھی ایک آدمی افطاری کر دیتا ہے نا, آپ کو کوئی آدمی افطاری کے لیے آپ کی مدد کرتا ہے, آپ کے لیے انتظام کرتا ہے, اس کے لیے بار بار آپ شکریہ ادا کرتے ہیں. حالانکہ وہ دینے والا ممکن اس کے ذہن میں ہزار مقاصد ہوں, ریاکاری اس میں ہو, لیکن خداوند تعالیٰ آپ کو بچپن سے نعمت سے نواز رہا ہے, اور نعمت پر نعمت دے رہا ہے. اولاد کی نعمت سے اس نے نوازا ہوا ہے, گھر کی نعمت سے اس نے نوازا ہوا ہے, ایک اچھے ملک میں آپ کو خداوند تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, تو کیا اس کا حق نہیں بنتا اس کو شکر ادا کریں. اور آئمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے. کتنا ٹائم لگے؟ 6 منٹ, 2-3 منٹ اور بات کرتے. آئمہ اطہار نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم جو ہے جب ہمیں کوئی نعمت ملے نا تو اس پر ہم اس کا شکر ادا کریں,
زبانی شکر بھی ادا کریں، دل سے بھی شکر ادا کریں، اور عملی طور پر شکر ادا کریں۔ گاڑی کی نعمت ملی ہے آپ کو نا، کئی لوگ ہیں ان کے پاس گاڑی نہیں، آپ کو اگر ملی ہے تو اگر ایک مومن ہے اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، مجبوری اس کو آ گئی، آپ کو اس نے فون کیا ہے اور مشکل وقت میں اس کے کام آئیں گے، آپ کی گاڑی کو استعمال کرے گا، گویا آپ نے اس نعمت کا خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کیا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ایسی چیزیں ان کے گھر میں ہوتی ہیں جو ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتی، مثلا کسی کے پاس سیڑھی ہے، بعض افراد کے پاس نہیں۔ کسی آدمی آپ کے ہمسائے کا نیٹ خراب ہو گیا ہے، 2 دن کے لیے نیٹ استعمال کرنا چاہتا ہے، ہمسایہ ہونے کے لحاظ سے، خدا کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے، ایک مومن ہونے کے لحاظ سے اس کو کچھ ٹائم کے لیے پاسورڈ دے دیں، کیا رہ جائے؟ یعنی آپ نے گویا اس کے ساتھ معاملہ نہیں کیا، کس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں؟ اپنے پروردگار کے ساتھ۔ اور جب معاملہ کیا جاتا ہے نا تو دیکھتا ہے انسان کی معاملہ جس کے ساتھ کر رہا ہے اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، جی ہمیشہ دیکھا جاتا ہے نا جی۔ غریب آدمی سے مولانا سے کوئی معاملہ نہیں کرتا جی، کہ مولانا نے پھر معاملے میں کہہ دینا ہے کہ مجھے آج پیسوں کی ضرورت ہے، قرضے کی ضرورت ہے، قرض الحسنہ کی ضرورت ہے۔ تو آپ کس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں؟ جب غریب کی مدد کرتے ہیں، ہمسائے کی مدد کرتے ہیں، ایک مومن کی مدد کرتے ہیں، کس کے؟ پروردگار کے ساتھ۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ یہ قرضہ دیتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں غریب کو قرضہ نہیں دیتے آپ، کہ پلٹائے گا کہاں سے؟ یہ قرضے میں دیکھا جاتا نہیں، بے ایمان آدمی کو قرضہ آپ نہیں دیتے، غریب آدمی کو آپ قرضہ نہیں دیتے، جو وعدے کی پابندی نہ کرتا اس کو آپ قرضہ نہیں دیتے، دینا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے ایک دوست کہتے تھے یہ قرض الحسنہ کا مطلب ہے ہنسنا، کہ جب مانگے تو ہنسنا شروع کر دو جی۔ قرض الحسنہ صحیح معنی میں دیا جائے تو بہت بڑا ثواب ہے اس کا، لیکن وہ آدمی جس کا کام یہ ہے قرضے لے کر کھاتے جانا، ہضم کر جانا، اس کو قرضہ نہیں دینا چاہیے۔ بس خدا کا جو شکر ادا کرنا ہے آپ نے، وہ شکر عملی طور پر کسی مومن کی مدد کر کے ادا کرنا، کسی آدمی کو اچھا مشورہ دے کے، آپ کو خدا نے ایک اچھا کر دی ہے، اچھی سمجھداری دی ہے، آپ اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اچھا ایک آدمی کو اچھا مشورہ دے کر۔ بس قرآن میں جگہ جگہ شکر کا ذکر ہوا ہے، اور حتیٰ یہ ہے کہ بعض آیات بتاتی ہیں کہ شکر کرنا واجب ہے۔ اور پھر کس ہستی کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ جس نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے، جس نے آپ کو صحت سے نوازا ہے، جس نے آپ کو طول عمر سے نوازا ہے۔ بس خدا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں، خدایا اس قلیل سی عبادت کو قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ جس مومن نے آج افطاری کا انتظار کیا اس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ملک اسناد صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں روزہ رکھا ہے، اس میں کوتاہی اسے معاف فرما۔ یا اللہ جس طرح حق ہے تیری عبادت بجا لانے کا، اس طرح ہم عبادت بجا نہیں لا سکتے، جس طرح بھی یہ ہماری ناچیز سی عبادت کو قبول منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما، رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صل علی محمد۔